बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि ईरान के पास सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब वो मरहला आ गया है कि जहां पर वो आखिरी वेव ऑफ अटैक्स करेगा और उसके बाद बहुत ही जल्द ईरान के खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सच्चा साबित होता है, झूठा साबित होता है, लेकिन एक बात है कि ये इम्तिहान सिर्फ ईरान का नहीं है। आज की रात डोनाल्ड ट्रंप का भी इम्तिहान है कि वो अपने कहे के ऊपर अब अमल दरामद करता है या नहीं करता, क्योंकि सूरत हाल जहां पर पहुंच चुकी है उसके ऊपर अब इंटरनेशनल मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया है, खासतौर पर ये CNN का मेरे सामने तज्जिया इस हवाले से मौजूद है, जिसमें हेडलाइन लगाई गई है कि वाई अ फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप इज टर्निंग अगेन टू बॉम्ब्स टू फोर्स ईरान्स हैंड, कि आखिरकार एक मायूस डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मजबूर करने के लिए दोबारा बमों का सहारा क्यों ले रहे हैं। और एक बहुत तवील आर्टिकल है जो CNN ने छापा है, इसका उर्दू तर्जुमा मेरे सामने मौजूद है और इस वक्त की जो सिचुएशन है जिस पर हम गाहे बगाहे गुफ्तगू भी करते रहते हैं, इसका मुकम्मल अहाता करती है। इट कैप्सूल्स इट अप, इस तमाम सूरत हाल को एक यूँ समझेंगे जिस तरह कूजे में बंद करना है समंदर को, इस एक ओपिनियन पीस में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपके सामने ज़रा एक क्विक रीडिंग देता हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इस वक्त की सूरत हाल और डोनाल्ड ट्रंप का थॉट प्रोसेस क्या है, पीट हेगसेथ जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो कह रहा है, उसके हवाले से आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया एक बार फिर अपने उस बुनियादी नज़रिए को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही है जो अब तक की ईरान जंग में गलत साबित हुआ। यानी अब तक वो गलत साबित हुआ है, लेकिन अब जो कोशिश की जा रही है कि हम अपने नज़रिए को दुरुस्त साबित करें, यानी एक ताकतवर अमरीकी फौज के हमले तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। यानी अब आपको ज़रा अंदाज़ा हो कि ये जो इस वक्त दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आज की रात हम ये करने जा रहे हैं, अमरीकी मीडिया की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये वाहिद इसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम भरपूर किस्म के हमले करेंगे तो हम तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बुध के रोज़ सदर ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर नए हमलों का हुक्म दिया। उससे चंद घंटे पहले उन्होंने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो हमें लटका रहा है और मुआहदा नहीं कर रहा, और उन्होंने कहा वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने वजाहत की कि वाशिंगटन ईरान के रहनुमाओं को वाज़े पैगाम दे रहा है और उम्मीद करता है कि उससे बातचीत में अमरीका की पोजीशन मजबूत होगी। उन्होंने कहा अगर हमें बमों के ज़रिए मुज़ाकरात करने पड़े तो हम बमों के ज़रिए ही मुज़ाकरात करेंगे। इन नए फ़िज़ाई हमलों में किन ठिकानों को, किन अहदाफ को निशाना बनाया गया और कितना नुकसान हुआ, ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की फ़ौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती निज़ाम और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर ठीक निशाना लगाने वाले हथियारों से, यानी कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जो है, उससे अटैक किया। और अब ये तफसील भी आ रही है कि लगभग 49 टोमाहॉक मिसाइल जो है वो ईरान के ऊपर दागे गए हैं। आगे CNN लिखता है कि माहिरीन आने वाले दिनों में इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि आया इन हमलों में जिनमें से कुछ जनूबी ईरान में किए गए और जिनका मकसद बज़ाहिर आबनाए हुर्मुज़ पर तेहरान की गिरफ्त कमज़ोर करना था, ईरान के पास रास्ते महदूद होंगे और क्या वो अपने मज़ाकराती रवैये को तब्दील करेगा। कभी कभार जंग में हिकमत अमली की तब्दीली और मुसलसल हमले नताइज बदल सकते हैं, लेकिन ख़तरा यह है कि यह नया हमला शायद उसी पुराने सिलसिले को तूल दे जिसने ट्रंप को परेशान कर रखा है। अगरचे अमरीकी अफवाज बार बार छोटी फ़ौजी कामयाबियां हासिल कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत हासिल करने में नाकाम रही हैं। पिछले 3 महीनों के शवाहिद बताते हैं कि जब भी वाशिंगटन फौजी दबाव बढ़ाता है तो ईरान के रहनुमाओं में ज़िद और बढ़ जाती है। इससे तेहरान का ये यकीन और पुख्ता हो जाता है कि किसी भी मुस्तकबिल के मुआहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने बुध को कहा धमकियों, खौफ व हरास या ताकत के इस्तेमाल से कोई पायदार मुआहदा हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में ईरान दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसे बमबारी के ज़रिए मज़ाकरात की मेज़ पर नहीं लाया जा सकता और मज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बमबारी के ज़रिए उससे कुछ नहीं मनवाया जा सकता। अमेरिका के नए हमलों ने इस तनाज़े को बढ़ाने वाले 3 अहम अवामिल को नुमाया किया है। पहला,
ٹرمپ عوامی سطح پر اس بات پر تیزی سے مایوس ہو رہے ہیں کہ تہران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول لیں اور اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی ان کی شرائط کے آگے نہیں جھک رہا۔ نمبر 2، امریکہ کی اس نئی فوجی کارروائی نے اس تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ صرف تصادم کے ذریعے ہی دشمن کو معاہدے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ایک نازک موڑ پر بھی طاقت کا استعمال کر کے بات چیت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نئے حملے اس وقت ہوئے جب قطر کے مذاکرات کاروں کی ایک ٹیم بدھ کی صبح ایران پہنچی تاکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدے کی یادداشت MOU میں آخری اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ ٹرمپ اس سے پہلے بھی کم از کم 2 بار جاری سفارتکاری کو بائی پاس کر چکے ہیں۔ ایک بار پچھلے سال ایران کی جوہری تنصیبات پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کے حملوں سے پہلے، اور دوسری بار فروری کے آخر میں جنیوا میں طویل عمل سے تنگ آ کر جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگ شروع کی تھی، یہ جو حالیہ 28 فروری سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ آگے CNN لکھتا ہے کہ بدھ کا یہ حملہ منگل کو ایرانی ٹھکانوں پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوا، جو ایران کی طرف سے ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو گرائے جانے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے بدھ کو کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کا حق ہے۔ حقیقت میں ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ کچھ نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ آبنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لیکن جب بھی ٹرمپ زیادہ طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اس خطرے کو اور بڑھا دیتا ہے کہ یہ ایک سلگتا ہوا تنازع ان کے کنٹرول سے باہر ہو کر بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے اعلیٰ ڈیموکریٹ جم ہائمز نے بدھ کو CNN کو بتایا کہ ایران کے پاس اب بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جوابی حملوں میں متحدہ عرب امارات یا قطر کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دے، اور وہ یمن میں حوثی باغیوں کو بحیرہ احمر میں کے تیل برآمد کرنے والے راستوں کو بند کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ جم ہائمز نے کہا کہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے بہت سے پتے ہیں، اور وہ تمام پتے ایک ہی سمت اشارہ کرتے ہیں، یعنی امریکی عوام کے لیے پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، جتنی اب ہیں اس سے کہیں زیادہ۔ تاہم امریکی حکام نے اشارہ دیا کہ ان کا مقصد ایران کے ساتھ مکمل جنگ شروع کرنا نہیں ہے، جس سے ٹرمپ کی اس خواہش کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ اس تنازع کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہگست نے کہا کہ یہ آپریشن صرف شرائط طے کرنے کی ایک کوشش تھی، اور اس لیے نہیں تھی کہ ہم کوئی ایسی چیز دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں جسے شروع کرنا ضروری نہ ہو۔ ایران ٹرمپ کی امیدوں کے مطابق جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ اس سوال کا جواب CNN لکھتا ہے کہ بظاہر ان حملوں نے اس کمزور سیز فائر جنگ بندی کو مزید تار کر دیا ہے جس نے لڑائی کے پچھلے دور کو روکا تھا۔ تاہم یہ نام نہاد جنگ بندی بندوقوں کو خاموش کرنے کا روایتی معاہدہ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک دوسرے کو اس حد تک نہ چھیڑنے کا خاموش سمجھوتا تھی تاکہ مکمل جنگ سے بچا جا سکے۔ شاید ایران کو مجبور کرنے کی انتظامیہ کی یہ کوشش صورتحال بدل دے، لیکن حکام کے لیے یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ غلط فہمی کے اسی پرانی خلیج میں گر جائیں گے جہاں وہ اقدامات جو واشنگٹن میں منطقی اور مناسب لگتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے مخالفین اس طرح انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ کی اس نئی چال کو کامیاب بنانے کے لیے ایران کو یہ ماننا ہوگا کہ امریکہ کا یہ دعویٰ درست ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن تہران کا خیال ہے کہ پوزیشن اسی کی مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ابھی تک ان تبدیلیوں کو تسلیم نہیں کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کے شروع میں معاہدے کے مسودے میں کی تھی۔ مزید برآں آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت کی وجہ سے، جس سے دنیا بھر میں شدید اقتصادی نقصان ہو رہا ہے اور ٹرمپ پر سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے، ایران نے شاید یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ مذاکرات میں برتر پوزیشن میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد بھی ایرانی حکومت کا بچ جانا خود اس کے لیے ایک قسم کی جیت ہے، اور اگرچہ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ ایران امریکی ناکہ بندی کے شدید اقتصادی اور مالی نقصانات کو ہمیشہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس ظالم حکومت کے جھکنے کا کوئی نشان نظر نہیں آتا جسے اپنے عوام کی بھلائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب واضح کرتا ہے کہ تہران نے ابھی تک ٹرمپ کے سامنے اس طرح گھٹنے نہیں ٹیکے جس کی صدر کو اپنی جنگ کا جواز پیش کرنے، امریکہ میں ان پولز یعنی کہ رائے عامہ کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے جو دکھاتے ہیں کہ زیادہ تر ووٹرز اس جنگ کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ کا اچانک دوبارہ جارحانہ رخ اختیار کرنا ان ووٹرز کو مزید الجھن میں ڈال سکتا ہے جو پہلے ہی اس جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ یہ اس متصادم
متضاد پیغام رسائی کی طرف واپسی لگتی ہے جس نے ٹرمپ کے جنگ کے ابتدائی ہفتوں کو متاثر کیا تھا۔ آخرکار یہ منگل ہی کا دن تھا جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری مراحل میں ہیں اور آبنائے ہرمز 2 یا 3 دن میں کھل سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے تصدیق کی کہ انہوں نے لبنان میں اسرائیلی کارروائی پر نیتن یاہو کو ایک فون کال میں پاگل کہا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس سے امن معاہدہ ناکام ہو سکتا ہے۔ پھر ٹرمپ نے ایکزیوس کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی رہنما سے کہا تھا کہ اس ہفتے ایران پر نئے حملوں سے وہ تنہا ہونے کا خطرہ مول لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب ٹرمپ خود دوبارہ اسی ملک پر امریکی فوج کی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ صدر کی زندگی بھر کے اصول کس طرح امریکی جنگی حکمت عملی کو شکل دے رہے ہیں۔ اس پر CNN لکھتا ہے کہ یہ متضاد پیغامات ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ اب بھی اپنے ہی فیصلوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صورتحال کو حقیقی معنوں میں بدلنے کے لیے صدر کو شاید زیادہ اور طویل فوجی کارروائی کا حکم دینا پڑے گا، اور یہ یقیناً ایک ایسے ایرانی رد عمل کو جنم دے گا جو خلیج میں امریکہ کے اتحادیوں کو دوبارہ اس آگ میں جھونک دے گا اور توانائی کے عالمی بحران کو شدید تر کر دے گا جو پہلے ہی ٹرمپ کی مقبولیت کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن ایران کے اس تاثر کو بدلے بغیر کہ وہ برتر ہے، صدر شاید اس حکومت کو معاہدے کرنے پر کبھی مجبور نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کہ CNN یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے۔ ایک اور پیچیدگی یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے اور امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا کوئی بھی معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم کے ذخائر کے مستقبل اور تعاون کے بدلے پابندیاں ہٹانے کے مطالبات پر ہفتوں یا مہینوں تک چلنے والے مذاکرات کا محض ایک آغاز ہوگا۔ اگر حملوں کا یہ نیا دور کام نہیں کرتا تو ٹرمپ کے طاقت کے استعمال کی طرف لوٹنے پر دوبارہ بحث ہوگی۔ اس کا ایک جواب ان کی زندگی بھر کا یہ موقف ہے کہ ہر مقابلے میں صرف ایک جیتنے والا اور ایک ہارنے والا ہوتا ہے۔ ان کا یہ جبلتی طریقہ کار کہ سخت ضرب لگانے سے ایران جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، بالکل ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون یعنی پراپرٹی کے کاروبار کرنے والے کی سوچ ہے، چاہے اس طرز عمل نے ابھی تک ان کی سفارتکاری کو کوئی بڑی کامیابی نہ دلائی ہو۔ اور آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ صدر کی یہ جارحیت ان کی انتظامیہ کی سوچ میں بھی نظر آتی ہے۔ وزیر دفاع ہیگسیت نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی معاہدے کے لیے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بجائے اب ان پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے ایران کی اہم تنصیبات پر بم گرائے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ نئے فضائی حملے بھی تہران کو جھکنے پر مجبور نہیں کرتے تو ٹرمپ سے ایک بار پھر پوچھا جائے گا کہ وہ اس طریقے پر کیوں اڑا ہوا ہے جو بار بار ناکام ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ تھاٹ پروسیس، یہ ہے وہ بنیادی وجہ کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ مایوسی کے آخری گڑھے میں گرا ہوا ہے، اور مایوسی کے آخری گڑھے میں گرا ہوا مخبوط الحواس پاگل شخص جو انتہائی طاقتور ملک کا سربراہ بھی ہو، وہ اپنی بچی کچی عزت کو بچانے کے لیے آج رات کیا کر سکتا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب گھڑی جو ہے اس کا سوئیاں جو ہیں انہوں نے ٹک ٹک کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ ہی وقت کے بعد اس کا آغاز ہو جائے گا۔ لیٹس سی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کس حد تک اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرتا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ ایران کی طرف سے کیا جواب دیا جائے گا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔